شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قدرت الہی کے وہ حیران کن اور عجیب و غریب مظاہر اکثر دیکھنے میں آتے ہیں کہ بعض اوقات جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبت بابرکت اور قربت دائمی میسر آنے کے باوجود کچھ بد نصیب قلوب نور ایمان سے یکسر محروم رہ جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس تاریخ میں کئی ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں جو کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں اور ظالم و جابر حکمرانوں کے محلات میں گرے ہونے کے باوجود نہ صرف ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے بلکہ تقوی اور استقامت کے علاوہ ترین درجات تک بھی جا پہنچے۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انبیاء کی صحبت و تربیت میں کوئی کمی یا اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ فرد کے اپنے قلب کی آمادگی اور توفیق الہی پر منحصر ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب رحمت خداوندی کی بارش کسی نرم ہموار اور زرخیز زمین پر برستی ہے تو وہاں لہلاتی فصلیں، خوشبودار پھول اور شیریں پھل اگ آتے ہیں جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی آب رحمت کسی غلاظت کے ڈھیر، شور زدہ زمین یا نجس و ناپاک مکان پر گرے تو وہاں مزید تعفن، کیچڑ اور دلدل ہی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے ابر رحمت کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، وہ تو بلا تفریق سب کے لیے ہی برستی ہے۔ اصل معاملہ زمین کی اپنی استعداد اور قبولیت کا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم تاریخ کی 4 ایسی ہی خواتین کا قصہ بیان کرنے والے ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ اس میں سے 2 تو اللہ کے عظیم پیغمبروں کی زوجیت میں ہونے کے باوجود اپنے کرف و نفاق کے سبب جہنم کا ایندھن بنی، جبکہ دیگر 2 خواتین کافر اور خدائی کے دعوے دار بادشاہوں کی بیویاں ہونے پر بھی اپنے کامل ایمان اور صبر و استقامت کی بدولت جنت کی حقدار ٹھہری۔ پہلی خاتون جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، جن کا نام بعض روایات میں واحلہ آیا ہے۔ واحلہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ایک طویل عرصہ برسوں تک رفیقہ حیات کے طور پر رہی، مگر اس کی بد نصیبی اور شقاوت قلبی یہ تھی کہ اسے نور ایمان کی دولت نصیب نہ ہو سکی، اور نہ صرف خود ایمان سے محروم رہی بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف ایک مستقل مہم چلاتی رہی، ان کی دعوت توحید کا مذاق اڑاتی اور لوگوں میں ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اور منفی تشہیر کرتی رہتی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر حضرت نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ کہہ کر بھی پکارتی تھی، اور عوام الناس میں بھی یہی بات مشہور کرتی تھی کہ میرا شوہر دراصل پاگل اور مخبوط الحواس ہے۔ اس گستاخ اور کافر عورت کا انجام یہ ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آیا اور طوفان نوح کی عظیم تباہی نے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو یہ بھی اسی طوفان میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئی۔ واحلہ ہی سے حضرت نوح علیہ السلام کا وہ نافرمان بیٹا کنعان تھا جو ایمان نہ لایا۔ روایت میں ہے کہ واحلہ اور کنعان دونوں ہی نے حضرت نوح کی دعوت کو ٹھکرا دیا، وہ کشتی میں سوار نہ ہوئے اور آخری وقت تک حضرت نوح کو مجنون قرار دیتے رہے کہ کوئی سیلاب نہیں آئے گا، یہ سب محض وہم ہے۔ اسی کفر اور انکار کی وجہ سے یہ دونوں ماں بیٹا طوفان نوح میں دیگر کافروں کے ساتھ غرق ہو گئے۔ دوسری بد نصیب عورت جس کا ذکر یہاں مقصود ہے وہ اللہ کے ایک اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، جن کا نام بعض روایات میں واحلہ بتایا گیا ہے۔ یہ بھی ایسی ہی شقی القلب اور بد نصیب تھیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت اور ان کی پاکیزہ تعلیمات پر ایمان لانے کی بجائے وہ خفیہ طور پر اپنی کافر اور بد کردار قوم کی ہمدرد و معاون بنی رہیں۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی باتیں اور ان کے ارادوں کی خبریں اپنی قوم کے لوگوں کو پہنچاتی تھیں۔ قوم لوط جیسا کہ مشہور ہے مردوں کے ساتھ مردوں کی ہم بستری جیسے قبیح اور فطرت کے خلاف گناہ میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی واحلہ نے جو اپنے نبی شوہر سے سنگین غداری اور خیانت کی وہ یہ تھی کہ جب اللہ کے فرشتے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر ان کے گھر تشریف لائے تو اس بدبخت عورت نے فوراً اپنے گھر آنے والے ان حسین و جمیل مہمانوں کی
آمد کی اطلاع اپنی قوم کے بدعمال، اوباش اور شہوت پرست لوگوں کو پہنچا دی تھی تاکہ وہ آ جائیں اور نعوذ باللہ ان مہمانوں کے ساتھ بھی بدفعلی کا ارتکاب کر لیں۔ جب قوم لوط پر ان گناہوں کی پاداش میں آسمان سے پتھروں کا شدید عذاب نازل ہوا اور ان کی بستیاں تہہ و بالا کر دی گئیں تو وائلہ بھی حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر مومنوں کے ہمراہ اس عذاب زدہ بستی کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ حضرت لوط نے اللہ کے حکم سے تاکید فرمائی تھی کہ کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف آنے والے ہولناک عذاب کو ہرگز نہیں دیکھے گا، لیکن وائلہ جو کہ دل سے منافق تھی اور اپنی قوم کی تباہی پر افسردہ تھی، اس نے نہ صرف حکم عدولی کرتے ہوئے بستی کی طرف مڑ کر دیکھا بلکہ جب وہ بستیاں الٹ پلٹ رہی تھیں اور ان پر پتھر برس رہے تھے تو وہ حسرت سے چلانے لگی، ہائے میری قوم، ہائے میری قوم۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے، اللہ کے عذاب کا ایک بھاری پتھر وائلہ کو بھی لگا اور وہ وہیں پر ہی عبرتناک طور پر ہلاک ہو گئی۔ یہ تو تھی دو عظیم انبیاء کی کافر اور نافرمان بیویوں کا المناک انجام۔ اب ذرا ان دو مومن اور ثابت قدم خواتین کا حال بھی ملاحظہ فرمائیں جنہوں نے کفر کے ماحول میں ایمان کی شمع روشن رکھی۔ حضرت آسیہ مصر کے ظالم جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ فرعون کی زوجہ تھی۔ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شدید ترین مخالف اور جانی دشمن تھا، وہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ روایات کے مطابق فرعون نے حضرت آسیہ سے جبرن نکاح کیا تھا، انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہارے والدین کو قتل کرا دوں گا۔ حضرت آسیہ اگرچہ ایک کافر ظالم بادشاہ کے محل میں رہتی تھی لیکن ان کا دل نور ایمان سے منور تھا۔ جب انہوں نے فرعون کے بلائے ہوئے بڑے بڑے جادوگروں کو حضرت موسیٰ کے معجزات کے مقابلے میں ذلیل و رسوا اور مغلوب ہوتے دیکھا تو ان کے قلب اطہر میں بھی نور ایمان کی تجلی پوری طرح روشن ہو گئی اور وہ حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو ان کے ایمان لانے کی خبر ہوئی تو اس ظالم خدائی کے جھوٹے دعوے دار نے ان پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اس کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا، اذیت ناک سزائیں دی گئیں اور چومیخا کر دیا گیا، یعنی ان کے چاروں ہاتھ پاؤں میں لوہے کی کیلیں ٹھونک کر انہیں چار مختلف کھونٹیوں سے اس طرح باندھ دیا گیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں۔ ایک وزنی اور بھاری پتھر ان کے سینہ مبارک پر رکھ کر انہیں مصر کی چلچلاتی اور جلسا دینے والی دھوپ کی تپش میں ڈال دیا گیا اور ان کا کھانا پینا مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک تنہا بے بس عورت اور ایک ظالم و جابر بادشاہ کا محل، ہاتھ پاؤں کیلوں سے جکڑے ہوئے، گرم ریت پر زمین پر لٹایا ہوا اور سینے پر ایک ناقابل برداشت وزنی پتھر۔ اللہ اکبر! ان شدید ترین مصائب، ناقابل بیان تکالیف اور اذیت ناک شرائط کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایمان پر پہاڑ کی طرح ثابت قدم اور قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر اور اس کے ظالم سے اللہ کی پناہ مانگتی رہیں۔ وہ مسلسل اللہ سے جنت میں ایک گھر کی اور فرعون اور اس کے ساتھیوں سے نجات کی دعائیں مانگتی رہیں اور اسی صبر و استقامت کی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہوا اور وہ جنت کی ابدی نعمتوں میں داخل ہو گئیں۔ ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لی گئیں اور جنت میں پہنچا دی گئیں۔ اب چوتھی عظیم خاتون حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ ان کے شکم مبارک سے بغیر کسی ظاہری والد کے محض اللہ کے حکم کن سے معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، چنانچہ ان کی قوم نے ان پر شدید تہمت لگائی اور ان سے بدگمانی کا اظہار بھی کیا، انہیں طرح طرح کی ذہنی اور جسمانی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے اور انہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دی۔ خالق کائنات کے حکم سے فرشتے نے ان کے گریبان میں روح پھونک دی جس سے وہ بغیر کسی جسمانی ملاپ یا مرد کے لمس کے حاملہ ہو گئیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اس معجزانہ پیدائش کی بنا پر آپ پر بدکاری کی تہمت باندھی گئی اور گلی گلی آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا رہا کہ آپ کے کسی سے ناجائز تعلقات تھے، مگر وہ ہر حال میں صابر و شاکر رہیں، اللہ کی رضا
سزا پر راضی رہیں اور اس عظیم آزمائش پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اسی صبر اور پاک دامنی کے سبب وہ اتنے عظیم مراتب اور بلند درجات سے سرفراز ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں معتد مقامات پر ان کی پاکیزگی، عظمت، مدح و ثنا اور بلند مقام کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ ان چاروں معزز خواتین کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا: اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو بطور مثال بیان کیا، اور دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح اور نیک بندوں کے نکاح میں تھیں۔ پھر ان دونوں عورتوں نے یعنی اپنے نبی شوہروں سے ایمان کے معاملے میں خیانت کی، یعنی ان کا ساتھ نہ دیا اور کفر کر قائم رہی، تو وہ صالح بندے اللہ کے حضور انہیں اپنی کافر بیویوں کو عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہ آ سکے، اور ان دونوں عورتوں سے فرما دیا گیا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کو بطور مثال بنا دیا، اور جب اس نے ظلم و ستم سہتے ہوئے عرض کی: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کافرانہ عمل سے نجات دے، اور مجھے ان ظالم لوگوں کی جماعت سے نجات عطا فرما۔ اور اللہ نے فرعون کی بیٹی مریم کو بھی مثال بنا دیا، جس نے اپنی پارسائی اور عفت و عصمت کے بلند مقام کی مکمل حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی نازل کردہ کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ اس عجیب و غریب، حیرت انگیز اور عبرت ناک نصیحت آموز قرآنی بیان کو سن کر اور سمجھ کر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ واہلہ زوجہ نوح اور وائلہ زوجہ لوط دونوں جلیل القدر انبیاء کی بیویاں ہو کر بھی اپنے کفر، نفاق اور سرکشی کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہو کر جہنم میں داخل ہوئیں، جبکہ فرعون جیسے کافر، مطلق اور خدائی کے دعوے دار کی بیوی حضرت آسیہ ایمان کامل اور استقامت کی لازوال دولت پا کر جنت کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں داخل ہوئیں، اور حضرت مریم جن پر حق اور اللہ کی نشانی ظاہر ہو جانے کے بعد ان کی قوم کی طرف سے جتنے بھی مظالم اور تہمتیں عائد کی گئیں، وہ ان سب پر صبر و شکر کے ساتھ ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر اور اہمیت بھی عطا فرمائے، اس کی قدر بھی نصیب فرمائے، اور اگر کبھی دین کی راہ میں کوئی آزمائشیں، مشکلیں یا مصیبتیں آئیں تو ان پر صبر و استقامت کے ساتھ ثابت قدمی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس گفتگو کا بنیادی سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی اچھی نسبتوں، مثلا مسلمان ہونا، کسی نیک یا علمی خاندان سے تعلق رکھنا پر فخر اور اللہ کا شکر تو ضرور ادا کرنا چاہیے، لیکن اس پر کبھی بے جا غرور، تکبر یا خود فریبی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، بلکہ ہمیں تو ہر وقت، ہر لمحہ اپنے اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت، سلامتی اور خاتمہ بالخیر کی دعا عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان اس دنیا میں بھی قائم و دائم رکھے، اور روز قیامت بھی ہم سب کے ایمان کی بہترین حالت میں اٹھائے، اور ہم سب کو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہو۔ آمین یا رب۔